هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 114 کلاسز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج جو ہوگی ہماری کلاس نمبر 115 ہوگی۔ اب تک جو ہے وہ ہم لوگ 20 قواعد پڑھ چکے ہیں، تقریباً 19 قواعد کے تحت جو مشقیں ہیں الحمدللہ وہ بھی حل کر چکے ہیں، اور باقاعدہ طور پر جو قاعدہ نمبر 20 ہم نے پڑھا تھا اس کی مشق کا آغاز بھی کر چکے ہیں، اور اس میں ترکیب نمبر 1، 2، 3 اور 4 کر چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہوگی ہماری اس مشق نمبر 12 کی ترکیب نمبر 5۔ تو دیکھتے ہیں کہ ترکیب نمبر 5 کیا ہے۔ دیکھیں ترکیب نمبر 5 ہے الذی یجمع المال فلہ افکار کثیرہ، یعنی وہ جس نے جمع کیا مال پس اس کے لیے بہت ساری جو ہے وہ فکریں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کے بعد بہت ساری فکریں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ہمارا وہ موضوع نہیں ہے اس وقت۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم اس جملے کی ترکیب کریں گے۔ تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ ہم نے قاعدہ یہ پڑھا کہ بسا اوقات مبتدا کی خبر پر فا جزائیہ کا داخل کرنا جائز ہوتا ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ جب اس میں موصولہ مبتدا بن رہا ہو اور اس میں موصولہ کا جو صلہ ہو وہ فعل ہو، تو اگر اس میں موصولہ اپنے صلے سے مل کر مبتدا بن رہا ہو اور اس کا صلہ جو ہے وہ فعل ہو، تو ہم اس کی خبر کے اوپر جو ہے وہ فا جزائیہ داخل کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو الذی ہے آپ کو پتہ ہے، الذی، اللذانی، اللذین، اللتی، اللاتی، اللتانی وغیرہ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اس میں موصولہ، تو اس میں الذی بھی اس میں موصولہ ہے، تو یہ میں نے یہاں مینشن کر دیا، یہ ہے اس میں موصولہ۔ جب آپ کو اس میں موصولہ مل جاتا ہے تو آپ کیا تلاش کرتے ہیں؟ آپ تلاش کرتے ہیں صلہ، اور جو اس میں موصولہ کا جو صلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جملہ خبریہ۔ اب جملہ اسمیہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم اس میں موصولہ کا صلہ تلاش کرنے چلے تو ہمیں ملا یجمعو۔ اب یجمعو، یہ یا جو ہے وہ علامت مضارع ہے، جیم میم عین یہ اس کے حروف اصلیہ ہیں، اور اس کے اوپر ضمہ اعرابی ہے اور علامت مضارع بھی موجود ہے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے۔ صیغہ کون سا ہے؟ پہلا ہی صیغہ ہے یفعلو کے وزن پر یجمعو، ٹھیک ہے۔ یجمعو صیغہ واحد مذکر فعل مضارع مثبت معروف، اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے اس میں موصولہ، اس کا فاعل یجمعو فعل کے بعد تو فاعل تلاش کریں گے، تو یجمعو فعل کا فاعل ہوا ضمیر ہو گئی۔ اب کیا تلاش کریں گے؟ اب تلاش کریں گے مفعول، تو یہ جو المالہ ہے یہ ہو گیا مفعول۔ تو یجمعو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ، اور ہمیں کیا چاہیے؟ اس میں موصولہ کا صلہ، اور اس میں موصولہ کا جو صلہ ہوتا ہے وہ جملہ ہوتا ہے، کبھی اسمیہ خبریہ کبھی فعلیہ خبریہ، تو یہاں پر ہمیں مل گیا یہ جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو اب ہم بنا دیں گے اس کو فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن جائے گا اس میں موصولہ کا صلہ، اور پھر اس میں موصولہ اپنے صلے سے مل کر بن جائے گا مبتدا۔ اب یہاں پر یہ جو اس میں موصولہ ہے اس کا جو صلہ ہے وہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، تو لہٰذا اب جو اس کی خبر ہے نا، اس کی خبر پر فا جزائیہ کا داخل کرنا بالکل جائز ہوگا۔ تو اب ہم یہ فا کی بات کریں گے کہ یہ فا کیا ہے، تو ہم کہیں گے یہ فا جو ہے یہ فا جزائیہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ لام کیا ہے اور ہو کیا ہے؟ لام حرف جر ہے اور ہو ضمیر ہے۔ اب لام حرف جر، ہو ضمیر مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ اب جار اپنے مجرور سے مل کر، آپ کو تو پتہ ہے اکیلے تو کچھ نہیں بنتا، کسی نہ کسی کے متعلق ہوگا۔ اب متعلق عبارت میں موجود ہوگا یا پھر نہیں ہوگا؟ اگر متعلق عبارت میں موجود ہوگا تو پھر ہم لوگ کہیں گے جار مجرور کو ظرف لغو، اور اگر نہیں ہوگا تو ہم لوگ کہیں گے ظرف مستقر۔ یہاں پہ اس کا متعلق عبارت میں موجود نہیں ہے تو ہم لوگ مختصر کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کے متعلق ہو کر یہ بن گیا ظرف مستقر، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ظرف مستقر ہے نا، ظرف مستقر بننے کے بعد یہ بن گیا خبر مقدم۔
خبر پہلے آ جائے تو اس کو بولتے ہیں خبر مقدم. اب اگر خبر مقدم ہے تو پھر مبتدا کا. اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ افکارن، یہ فکرن کی جمع ہے. فکر ہوتی ہے نا، مجھے بہت فکر ہے اس بات کی، ہے نا، تو فکر کی جمع ہے افکار. ٹھیک ہے، تو افکار جو ہے وہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر جو ہے وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. تو اب اگر جمع مکسر اگر موصوف ہو تو اس کی صفت جو ہے وہ واحد مؤنث لے کر آ سکتے ہیں، کیونکہ جمع مکسر مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. تو اب یہ افکارن جو ہے یہ بن جائے گا موصوف، اور یہ کثیرتن یہ بن جائے گا اس کی صفت، اور پھر یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر کیا بن جائے گا؟ مرکب توصیفی. اور ہمیں چاہیے تھا مبتدا. اب ہم کیا کریں گے، یہ پہلے اس کو ہم نے خبر مقدم بنایا نا، اب اس کو موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر اس کو ہم بنا دیں گے مبتدا مؤخر. اور پھر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر کیا بن جائے گا؟ جملہ اسمیہ خبریہ. اور جملہ اسمیہ خبریہ کیونکہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے اور ہمیں تلاش ہے اس مبتدا کے لیے خبر کی، تو اب ہم اس جملے کو جو جملہ اسمیہ خبریہ بنائیں اس جملے کو بنا دیں گے خبر. اور پھر یہ مبتدا جو اس میں موصولہ اپنے صلے سے مل کر بنا تھا، یہ مبتدا اپنی اس خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. ایک مرتبہ باقاعدہ پوری ترکیب میں آپ کو تیزی کے ساتھ بتا دیتا ہوں. فائنلی الذی اس میں موصولہ یجمع فعل صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف، اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے اس میں موصولہ اس کا فاعل، اور پھر المال مفعول فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذی اس میں موصولہ کا صلہ، اور پھر الذی اس میں موصولہ اپنے صلے سے مل کر مبتدا. فا جزائیہ لام حرف جر ہو مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کے متعلق ہو کر ظرف مستقر ہو کر خبر مقدم. افکارن جمع مکسر موصوف کثیرتن واحد مؤنث اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر مبتدا مؤخر، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس مبتدا کی خبر. اب یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. تو الحمدللہ ہماری مشق نمبر 12 کی ترکیب نمبر 5 بھی اپنے اختتام کو پہنچی، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.